اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ماتا کے سپوت۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ ہم نے اس شام کی ڈیوٹی والے ریلوے سٹاف کو بلوا لیا تھا۔ وہ نہایت کارآمد باتیں بتا رہے تھے۔ ایک نے بتایا کہ اس نے حامد علی خان نام کے مسافر کو ساتھ جا کر اس کی سیٹ والا کمپارٹمنٹ دکھایا تھا۔ اس وقت اس کمپارٹمنٹ میں 3 اور مسافر تھے۔ ہمارے پوچھنے پر ہمیں بتایا گیا کہ پلیٹ فارم پر بہت تھوڑے لوگ تھے۔ گاڑی شام اندھیری ہونے کے بعد امرتسر پہنچتی تھی۔ مجھے صحیح وقت یاد نہیں رہا۔ اسٹاف کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو دوڑ کر 2nd کلاس کمپارٹمنٹ میں سوار ہوتے دیکھا اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ 2 سکھ اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ ایک نے کہا وہ جا رہی ہے۔ وہ دونوں دوڑے لیکن گاڑی تیز ہو چکی تھی، اس لیے وہ 6 یا 7ویں بوگی کے 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئے۔ یہ آدمی ان دونوں سکھوں کو نہیں پہچان سکا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ اس نے یہ تماشا دیکھا ہے اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اس پر تبادلہ خیالات کرتا رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسٹاف کے چند اور آدمیوں نے بھی لڑکی کو دیکھا تھا لیکن اسے جانتا پہچانتا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے ریلوے اسٹاف سے کہا کہ وہ کلیوں اور دیگر افراد سے پوچھتے رہیں کہ ان میں سے کوئی اس لڑکی کو پہچانتا ہے۔ امرتسر پولیس کے مخبر بھی ہمارے بلانے پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے سپرد بھی ہم نے یہی کام کیا کہ معلوم کریں کہ وہ لڑکی کون تھی۔ میں اور انسپکٹر راجرز صراف کی دکان پر چلے گئے۔ زیورات کے ڈبے کے اندر اس کا نام پرنٹ کیا ہوا تھا۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ وہ پوری دیانتداری سے ہماری مدد کرے اور کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے ورنہ اسے نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے ڈبہ کھول کر اس کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ یہ زیورات اس کی دکان کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کا خریدار کون تھا؟ اس نے زیورات کو ایک نظر دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ اسی کی دکان کا مال ہے، لیکن اسے گاہک یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنا رجسٹر اور کاغذات دیکھے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کی۔ آخر اس نے کہا کہ یہ کم و بیش 1 سال پہلے کی فروخت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بالکل اسی ڈیزائن اور وزن کے 4 ہار اور بالکل ایسی چوڑیاں جو دراصل کڑے تھے اس نے 4 گاہکوں کے ہاتھ فروخت کی ہیں۔ ان میں ایک جوان لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، باقی 3 مرد تھے۔ اسے کسی کا بھی ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ اس نے سامنے والے دکاندار کو بلایا، وہ بھی صراف تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ایک ماں بیٹی اس کی دکان میں 2-3 بار آئی تھی۔ پہلی بار انہوں نے زیورات خریدے تھے، پھر کچھ ٹھیک کرانے آئی تھیں۔ دونوں دکانداروں نے یاد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر ایک اور دکاندار کو بلایا گیا، لڑکی کا حلیہ بتایا گیا۔ پھر ایک اور دکاندار کو بلایا گیا۔ اس چوتھے دکاندار نے کہا اگر تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جو یہاں سے اکثر گزرا کرتی ہے تو وہ سردار سرجیت سنگھ کی بیٹی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے ہندوؤں اور سکھوں کی لڑکیاں تو گزرتی ہی رہتی ہیں۔ اس کے متعلق اسے اس لیے خیال آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ پہلے اس کی دکان میں گئی تھی لیکن اسے کوئی ڈیزائن پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ لڑکی بہت شوخ اور منہ پھٹ سی تھی۔ اس نے سردار سرجیت سنگھ کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا لیکن معاملہ شک میں تھا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ لڑکی کون تھی لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ تفتیش ہو رہی ہے ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہم اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ انسپکٹر راجرز نے کہا کہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ لڑکی کولکتہ سے بہت پہلے کسی اسٹیشن پر اتر گئی یا اتاری گئی ہے۔ وہ کہاں اتری ہے؟ ذرا سا آرام کر کے وہ ٹیلی فون پر بیٹھ گیا۔ ہمارے لیے ٹیلی فون کا خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ انسپکٹر راجرز نے ٹیلی فون ایکسچینج سے کہا
کہ وہ کسی اور کو کوئی لائن نہ دیں اور وہ جو نمبر مانگتا ہے فوراً ملاتے چلے جائیں۔ ہم نے ریلوے ٹائم ٹیبل اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ راجرس نے یہ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ جائے واردات یعنی جہاں سے لاش ملی تھی کون سی ہے؟ میں نے اسے بتائی تو اس نے ہوڑا ایکسپریس کا اس سے اگلا اسٹاپ دیکھا اور آپریٹر سے کہا کہ وہاں فوراً ملا دے۔ اسے اسٹیشن ماسٹر مل گیا۔ اس نے اپنا تعارف کرا کے پوچھا کہ فلاں رات ہوڑا ایکسپریس سے ایک لڑکی اتری ہوگی، اگر وہاں دیکھی گئی ہے تو اسے امرتسر کے فلاں نمبر پر بتایا جائے۔ اس کے بعد اس نے اگلے اسٹاپ کا نمبر ملایا اور وہاں پر بھی یہی کہا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص کتنے اسٹیشنوں پر بات کرے گا۔ کلکتے تک بے شمار اسٹیشن تھے جہاں ہوڑا ایکسپریس رکتی تھی، مگر یہ انگریز پاگلوں کی طرح لگا ہوا تھا اور ایکسچینج کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ 2 گھنٹوں بعد وہ اس اسٹیشن پر پہنچا جہاں بوگی گاڑی سے الگ کر کے دلی بھیجی گئی تھی۔ اسے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ہم لڑکی کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ہندو سب انسپکٹر ایک مخبر کو ساتھ لایا۔ مخبر نے بتایا کہ وہ لڑکی سردار سرجیت سنگھ کی بیٹی تھی۔ اسے ایک ریلوے گارڈ کے بیٹے نے دیکھا تھا اور وہ اس لڑکی کو پہچانتا ہے۔ میں نے سب انسپکٹر سے کہا کہ لڑکے کو بھی ساتھ لانا تھا۔ اس نے اسی وقت مخبر کو بھگا دیا۔ انسپکٹر راجرس نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ شہادت تو ساتھ لاتے۔ لڑکا آ گیا۔ وہ 16-17 سال کی عمر کا لڑکا تھا، بات کرتے جھجکتا اور ڈرتا تھا۔ میری حوصلہ افزائی پر اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ لڑکیوں میں دلچسپی لینے والے نوجوانوں میں سے تھا۔ یہ لڑکی سوشل قسم کی تھی۔ ایف اے کر کے اس نے تعلیم چھوڑ دی تھی، سیاست میں دلچسپی لیتی تھی اور ایسی سرگرمیوں کی بدولت مشہور ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو رات دیر سے گھر جاتے بھی دیکھا ہے۔ اس کا نام دلجیت کور تھا۔ اس لڑکے نے اسے ہوڑا ایکسپریس پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ چونکہ ریلوے کوارٹروں میں رہتا تھا جو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ تھے، اس لیے تفریح طبع کے لیے ریل گاڑیاں دیکھنے کبھی کبھی پلیٹ فارم پر چلا جاتا تھا۔ اس نے لڑکی کو ریلوے اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے لڑکی کو بالکل اسی طرح گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا جس طرح ریلوے اسٹاف کے افراد نے بتایا تھا۔ لڑکی کے چال چلن کے متعلق وہ کوئی ایسی رائے نہ دے سکا جسے قابل اعتماد کہا جا سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ کالج کے بعض لڑکوں کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ مشہور یہی تھا کہ لڑکی اچھے چلن کی نہیں۔ اس لڑکے نے بھی اس کے باپ کا نام سردار سرجیت سنگھ بتایا جو امرتسر کا ایک مالدار تاجر تھا۔ لڑکی کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ لڑکے نے گھر کا پتہ بتا دیا اور ہمارے کہنے پر ساتھ چلنے کی بھی پیشکش کی۔ ہم نے لڑکے کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ گھر سے غیر حاضر نہ رہے کیونکہ کسی بھی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ انسپکٹر راجرس ہنسی مذاق کا بھی عادی تھا۔ اس نے لڑکے کے ساتھ لڑکی کے متعلق مذاق کے لہجے میں 2-3 باتیں کیں تو لڑکے کے دل سے ہمارا ڈر نکل گیا اور وہ چلا گیا۔ ہم دونوں اس مسئلے پر بحث کرنے لگے کہ لڑکی کے گھر چھاپا مارا جائے یا کچھ اور انتظار کیا جائے۔ انسپکٹر راجرس کا خیال تھا کہ ہمیں لڑکی برآمد کرنی ہے۔ لڑکی راستے میں کہیں اتر گئی تھی یا اسے زبردستی اتار لیا گیا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ یہاں اپنے گھر میں ہو۔ اگر ہمارا چھاپا ناکام رہا تو اس واردات سے متعلقہ افراد چوکنے ہو جائیں گے۔ اگر لڑکی بھی اس جرم میں شامل ہے تو روپوش ہو جائے گی۔ میں اس سے متفق تھا اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ 2 سکھ کون تھے جو لڑکی کے تعاقب میں دوڑے اور گاڑی کی کسی پچھلی بوگی میں سوار ہو گئے تھے۔ میں نے انسپکٹر راجرس سے اس رائے کا اظہار کیا کہ لڑکی جس انداز سے گاڑی میں سوار ہوئی اس سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گاڑی چلنے کے انتظار میں کھڑی رہی، گاڑی چلی تو وہ دوڑ کر اس کمپارٹمنٹ میں سوار ہوئی جس میں مقتول موجود تھا۔ اس سے دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے تعاقب میں جانے والے اس کے بھائی ہوں گے۔
جنہیں کچھ دیر پہلے شک ہوا ہوگا کہ ان کی بہن بھاگ رہی ہے، وہ گھر میں اس کے تعاقب میں چلے ہوں گے۔ انہوں نے ہی راستے میں مقتول کو قتل کیا، گاڑی سے نیچے پھینکا اور لڑکی کو آگے جا کر کہیں گاڑی سے اتار لیا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کو وہ واپس لے آئے ہیں یا قتل کر کے کہیں پھینک آئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے بھائی ہوں، انسپکٹر راجرز نے کہا۔ وہ دونوں یا ان میں سے ایک مقتول کا رقیب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے دہشت پسند گروہ کے آدمی ہوں اور ان کی رقابت سیاسی ہو۔ اس صورت میں لڑکی کی تلاش بے سود ہوگی، اسے قتل کیا جا چکا ہوگا۔ ایک آدھ دن انتظار کر لیا جائے۔ اب ہم تفتیش کے اس غار میں داخل ہو گئے تھے جہاں سیاہ کالی تاریکی اور راستوں کی بھول بھلائیاں تھیں۔ صرف ایک کارروائی سمجھ میں آتی تھی، سردار سرجیت سنگھ کے گھر پر چھاپا مارا جائے، مگر معاملہ چوپٹ ہونے کا ڈر تھا۔ ہمیں مخبروں سے کام لینا تھا۔ فوری طور پر میں نے یہ کام کیا کہ 2 مسلمان مخبر بلا کر انہیں سرجیت سنگھ کے گھر کا پتہ بتایا اور اس گھر پر نظر رکھنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس محلے میں ایک مسلمان عورت بھی مخبری کا کام کرتی ہے، وہ مدد دے گی۔ میں نے انسپکٹر راجرز سے بات کر کے اسے اس عورت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے وہیں طے کر لیا کہ ایک آدمی غبارے بیچنے کے بہانے جائے گا اور دوسرا چارپائیاں بننے والے کا بہروپ دھار لے گا۔ میں نے انہیں ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ مخبروں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان میں بھی مخبر استعمال ہوتے ہیں۔ میں پولیس کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا۔ اس بحث اور کارروائی میں بہت وقت گزر گیا۔ دن کے پچھلے پہر ہمارے پاس ایک ریلوے گارڈ آ گیا۔ یہ اس لڑکے کا باپ تھا جس نے ہمیں لڑکی کے متعلق بتایا تھا۔ گارڈ کو ہم نے اندر بلا لیا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور پنجابی۔ میں نے پنجابی میں ہی اس سے باتیں کی۔ اس نے یہ بیان دیا کہ وہ ابھی ڈیوٹی سے آیا ہے اور اسے اس کے بیٹے نے بتایا ہے کہ آپ نے اسے بلایا تھا۔ گارڈ نے وہ تمام باتیں بتائیں جو ہم نے لڑکے سے پوچھی تھیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کل رات گاڑی کے ساتھ آ رہا تھا، اس کی ڈیوٹی لاہور تک تھی۔ گاڑی کولکتہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ امرتسر سے کوئی 30 میل دور کسی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو انٹر کلاس میں اسے 2 سکھ مسافر ٹکٹ انسپکٹر کے ساتھ جھگڑتے نظر آئے۔ وہ رک گیا۔ ان 2 سکھوں کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ جھگڑا یہ تھا کہ یہ لوگ بلا ٹکٹ سفر کر رہے تھے۔ وہ پیسے تو دے رہے تھے لیکن ٹکٹ انسپکٹر کا مطالبہ زیادہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ریلوے قانون کے مطابق چارج کر رہا ہے۔ لڑکی خاموش بیٹھی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ ان سکھوں کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ ان کے ساتھ تھی۔ گارڈ نے ان کا جھگڑا طے کرایا۔ وہ امرتسر تک آ رہے تھے۔ گاڑی امرتسر آئی تو گارڈ نے دیکھا کہ وہ سکھ لڑکی کو ہلکے ہلکے دھکے دے کر لے جا رہے تھے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی شکل و صورت اور کپڑوں سے شہری اور امیر لگتی تھی لیکن اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ گارڈ نے کوئی شک نہ کیا اور اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا۔ گارڈ لاہور تک گاڑی لے جا کر واپس امرتسر آیا تو اس نے ریلوے اسٹاف کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں اس لڑکی کے متعلق بات کی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو چلتی گاڑی پر سوار ہوئی اور اس کے پیچھے 2 سکھ دوڑے تھے۔ وہ لڑکی تک تو نہ پہنچ سکے، پچھلی بوگی میں سوار ہو گئے تھے۔ گارڈ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس لڑکی کا سراغ لگانے کے لیے ایک انگریز اور ایک دیسی پولیس افسر یہاں آئے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے اس واقعے کو اتنی ہی اہمیت دی کہ اس کے متعلق مذاق کے انداز سے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد گارڈ کو اس کے بیٹے نے بتایا کہ ہم نے اسے بلایا تھا۔ گارڈ نے ضروری سمجھا کہ وہ ہمیں ملے۔ اس نے ایک اچھے شہری کا فرض ادا کیا تھا جس سے ہمیں بڑی مدد ملی۔ ہم اسی لائن پر سوچنے لگے کہ لڑکی کو واپس لے آئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی گھر میں ہے یا قتل کر دی گئی ہے۔ میں نے انسپکٹر راجرز کو بتایا کہ پنجاب کے مسلمان اور سکھ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو بخشا نہیں کرتے، قتل کر دیتے ہیں۔ انسپکٹر راجرز سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے گارڈ کا شکریہ ادا کر کے اسے بھیج دیا۔ سوچ کر اس نے مجھے کہا کہ آج رات 10 بجے کے بعد چھاپا ماریں گے۔
جن آدمیوں کی ضرورت ہے انہیں بلا لو۔ شام کے بعد ایک مخبر آیا، اس کے ساتھ وہ عورت تھی جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی گھر میں ہے اور اسے قید میں رکھا ہوا ہے، اسے غالباً مارا پیٹا بھی جا رہا تھا۔ انسپکٹر راجس نے کہا کہ ابھی چھاپا مارا جائے۔ ہم دونوں اٹھے، ریوالور جیب میں ڈالے، بغیر وردی پولیس کے جو آدمی ہم نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے انہیں ساتھ لیا، مخبر کو گائیڈ بنایا اور ہم چل پڑے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر زیادہ دور نہیں تھا، خاصا امیرانہ گھر تھا۔ ہم نے اپنے آدمیوں کو موزوں جگہوں پر کھڑا کر دیا اور دروازے پر دستک دی۔ سردار سرجیت سنگھ خود ہی باہر آ گیا۔ میں نے اپنا اور انسپکٹر راجس کا تعارف کرایا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، سوسائٹی میں اسے لیڈروں جیسا مقام حاصل تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپا نہ سکا، کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا۔ میں نے جب کہا کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں تو اس نے پوچھا کیا کام ہے۔ انسپکٹر راجس بھانپ گیا کہ سکھ کس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم اندر آئیں۔ اس نے مجھے انگریزی میں غصے سے کہا، اس داڑھی والے جانور سے کہو کہ ہمارے راستے میں زیادہ دیر کھڑا نہ رہے، میں اسے دھکا دے کر اندر چلا جاؤں گا۔ اسے کہو اپنی بیٹی کو باہر لاؤ۔ وہ انگریزی سمجھتا تھا، ایک طرف ہٹ کر مری ہوئی آواز میں بولا، آ جائیں۔ ڈیوڑی کے ساتھ ہی بیٹھنے کا کمرہ تھا، ہمیں وہاں لے جا کر بٹھایا۔ اس پر ایسی خاموشی طاری تھی جس میں اس کی بے بسی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ جس باپ کی بیٹی بے لگام ہو جائے وہ تو جیتے جی مر جاتا ہے، کچھ ایسی حالت اس کی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ صورت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہماری مجبوری دیکھیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، بشرط یہ کہ آپ نے تعاون کیا۔ دلجیت کور آپ کی بیٹی ہے؟ جی۔ اسے باہر لے آؤ، ہمارے سامنے لاؤ۔ وہ اٹھا اور سر جھکائے ہوئے اندر چلا گیا۔ انسپکٹر راجس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ وہ لڑکی کو پچھلے دروازے سے بھگا دے گا۔ میں نے مکان کے ہر طرف آدمی پوسٹ کر رکھے ہیں، انہیں پوری ہدایات دے دی ہیں۔ اس گھر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، یہاں کے مکان ملے ہوئے ہیں، چھتوں کے اوپر سے بھاگنا آسان ہے۔ اس مکان کے پچھواڑے ایک مسلمان کا گھر ہے، اس کی چھت پر میں نے 2 آدمی بٹھا رکھے ہیں، تمام چھتیں ان کی نظر میں ہیں، ان کے پاس ٹارچیں بھی ہیں اور ریوالور بھی۔ وہ ابھی تک آیا نہیں۔ انسپکٹر راجس نے بے صبری سے کہا، صرف 2 منٹ انتظار کریں گے۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا اور نظریں گھڑی پر ہی رکھیں۔ جو ہی 2 منٹ گزرے میں اٹھا اور ڈیوڑی میں جا کر اندر والے دروازے پر دستک بھی دی اور پکارا، سردار سرجیت سنگھ۔ میں نے دروازے سے کان لگائے تو اندر کھسر پھسر سنائی دی۔ میں نے پھر دستک دی اور آواز بھی دی۔ آج 36 سال بعد میں جہاں کچھ تفصیلات بھول گیا ہوں، مجھے پنجابی کے یہ الفاظ اس طرح یاد ہیں جیسے ابھی ابھی سنے ہوں۔ پھڑسو لتاں تے چک لے، اس کی ٹانگیں پکڑو اور اٹھا لو۔ ایک مردانہ آواز تھی جو اندر سے سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ آواز سخت گھبرائی ہوئی اور خسیلی سنائی دی، اوئے حرام دیو سگی بہن جے، کھوہ وچ نہ سٹنا۔ او حرامیوں، تمہاری سگی بہن ہے، اسے کنویں میں نہ پھینکنا۔ اور زنانہ چیخیں اور بڑی کرخت آہو بکا۔ پھر ایک مردانہ آواز، وچ سٹ دیو، اینوں میریاں اکھاں تو اوہلے کر دیو، اندر پھینک دو، اسے میری نظروں سے اوجھل کر دو۔ میں نے چلا کر کہا، مسٹر راجرز میرے پیچھے آؤ۔ میں نے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر کھلا صحن تھا جس کے 3 اطراف برآمدے اور کمرے تھے۔ صحن کے ایک کونے میں کنواں تھا۔ اس زمانے میں نلکے نہیں تھے یا کم تھے۔ پیسے والے لوگوں نے گھروں میں کنویں کھدوا رکھے تھے۔ 2 سکھ ایک لڑکی کو اس طرح کنویں کی طرف گھسیٹ رہے تھے کہ ایک نے اس کے دونوں بازو کلائیوں سے اور دوسرے نے دونوں ٹانگیں ٹخنوں سے پکڑ رکھی تھی۔ بجلی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ کنواں 3-4 قدم دور تھا۔ لڑکی شور مچا رہی تھی اور گالیاں بھی دیتی تھی۔ اس کی ماں اپنے بیٹوں کی طرف لپکتی تھی تو ان کا باپ سردار سرجیت سنگھ اسے پیچھے گھسیٹ لیتا تھا۔
میں نے یہ منظر 2-3 سیکنڈ میں دیکھا اور للکار کر کہا، چھوڑ دو اسے ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ مجھ سے 15-16 قدم دور تھے۔ میں نے دوڑ کر ایک سکھ کو دھکا دیا۔ انسپکٹر راجرز نے دوسرے کے منہ پر گھونسا مارا۔ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ ان میں سے کسی نے کہا، وڈ دیو اہنا نووی، انہیں بھی کاٹ دو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ایک برآمدے کی طرف دوڑے۔ وہ بھاگ نہیں رہے تھے، ہتھیار لینے جا رہے تھے۔ میں نے بیک وقت 2 کام کیے، ان کے پاؤں میں فرش پر ریوالور کی ایک گولی فائر کی اور جیب سے وسل نکال کر 3 دفعہ بجائی۔ انسپکٹر راجرز ہوشیار آدمی تھا، باہر گیا اور 4-5 کانسٹیبلوں کو لے آیا جو وردی کے بغیر تھے۔ سکھ وہیں رک گئے۔ لڑکی حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ سردار سرجیت سنگھ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، دونوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ 3-4 بچے بھی تھے، وہ روتے روتے چپ ہو گئے تھے۔ ہم نے باپ، دونوں بھائیوں اور ان کی بہن کو حراست میں لے لیا۔ لڑکی سے میں نے پوچھا، تمہارا نام دلجیت کور ہے؟ وہ خوفزدہ تھی، اس نے صرف سر ہلا کر بتایا کہ وہ دلجیت کور ہے۔ تم گھنشیام کے ساتھ کولکتہ جا رہی تھی؟ اس نے مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور خاموش رہی۔ گھنشیام کے ساتھ تم ہی جا رہی تھی نا؟ کہہ دو ہاں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کلائی اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی کلائی میں کانچ کی صرف ایک چوڑی تھی۔ 2nd کلاس کمپارٹمنٹ میں اسی کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے اس کے سر کو سونگھا، وہی خوشبو تھی جو مقتول کے کوٹ کے ساتھ تھی۔ میں نے اس کا بازو چھوڑا نہیں، اسے باہر لے گیا اور بیٹھنے والے کمرے میں اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے بٹھا دیا۔ اس کا باپ اور بھائی بھی وہیں تھے۔ ہمارے 6 آدمی ان کے پاس کھڑے تھے۔ انسپکٹر راجرز نے فوری طور پر مکان کی تلاشی لینے کو کہا۔ اس وقت سرجیت سنگھ اچانک بیدار ہو گیا۔ پہرے داروں کے روکنے کے باوجود وہ ڈیوڑی میں میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھ سے التجا کے لہجے میں کہا کہ تم میرے ہندوستانی بھائی ہو، میری عزت اور میرے نام پر رحم کرو، میں مظلوم باپ ہوں۔ اس لڑکی نے میری داڑھی میں پیشاب کر دیا ہے، میرے گھر کی تلاشی نہ لو، تم لوگوں کو یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے اس لڑکی کے۔ مجھ سے جو پوچھو گے بالکل سچ بتاؤں گا۔ باہر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے بے عزتی سے بچاؤ۔ انسپکٹر راجرز یہ سننے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا کہ سرجیت میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے سرجیت سنگھ سے کہا، تم عزت دار انسان ہو، میں نے تمہیں کہا کہ بیٹی کو باہر لے آؤ اور تم نے اندر جا کر بیٹوں سے کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ سرجیت سنگھ اپنی صفائی میں بولنے لگا تو انسپکٹر راجرز نے اسے شٹ اپ کہہ کر کمرے میں بھیج دیا۔ ہم نے گھر کی تلاشی لی۔ کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ کوئی قابل اعتراض چیز، کاغذ یا ہتھیار نہ ملا۔ لڑکی کے ذاتی کمرے اور سوٹ کیسوں میں سے بھی کچھ نہ ملا۔ عطر کی وہ شیشی مل گئی جو وہ استعمال کرتی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ انہیں دلی لے جایا جائے یا امرتسر میں ہی پوچھ گچھ کی جائے۔ انسپکٹر راجرز نے کہا کہ دلی لے جانا بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام اپنے ہیڈ کوارٹر کے مخصوص کمرے میں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اقبال جرم کر لیا تو نشاندہیوں اور شہادت کی فراہمی کے لیے امرتسر آیا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت کوئی موزوں ریل گاڑی دلی نہیں جاتی تھی۔ ان سب کو رات کے لیے حوالات میں بند کیا اور ہم اپنی جگہ چلے گئے۔ صبح سویرے گاڑی جاتی تھی۔ ہم نے سب ملزموں کو حوالات سے نکلوا کر گاڑی میں بٹھایا اور دلی لے گئے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا شعبہ CID کے اندر ایک خفیہ CID تھی۔ یہاں یہ بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ تلاشی، برآمدگی اور نشاندہی کے وقت مشیر ساتھ رکھے جائیں اور ملزموں کو گرفتار کر کے کسی مجسٹریٹ سے ریمانڈ لیا جائے یا قانون شہادت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس شعبے کے تفتیشی کمرے بلکہ تہہ خانے میں جو مشتبہ آتا تھا وہ صرف اس صورت میں صحیح سلامت رہتا تھا کہ آتے ہی اقبال جرم کر لے یا قابل قبول ثبوت پیش کر کے ثابت کر دے کہ اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا وہ مقام واردات یا واردات کے علاقے سے غیر حاضری ثابت کر دے۔
مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہاں اسی کو لے جایا جاتا تھا جس کے خلاف شک پختہ ہوتا تھا اور اس کے خلاف خاصی شہادت ہوتی تھی۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ انگریز سن 1857 کے تجربے سے بہت خائف تھا۔ اس کے بعد وہ کوئی ذرا سا بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نے حکایت میں پڑھا ہوگا کہ سن 1857 میں مسلمان مجاہدین کس طرح سے اچانک اٹھے اور انگریز سے دلی جیسا شہر چھین لیا تھا۔ انگریز کے لیے یہ حادثہ غیر متوقع تھا۔ اس نے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں اور لاہور میں مسجد شہید گنج کے سلسلے میں مظاہرین پر جو ظلم و تشدد اور ان کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا، وہ بھی سن 1857 کے زخم سے گھبرا کر کیا تھا۔ وہ ہندوستان پر گرفت بے حد مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ اسی مقصد اور پرانے خطروں کے پیش نظر انگریز نے دلی میں یہ محکمہ قائم کیا تھا اور اس کے تفتیشی کمرے کو مذبح خانہ بنا رکھا تھا۔ میں نے وہاں ملزموں اور مشتبہ افراد کے ساتھ جو سلوک ہوتا دیکھا ہے وہ آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ میں ایسے تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن میں انگریزوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کو اسی سلوک کے قابل سمجھتے تھے، مگر میں ماتا نام کی اسلام دشمن دہشت پسند تحریک کے کسی ممبر کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے اس تحریک کے ممبروں کی نشاندہی کراؤں گا اور سب کو اپنے تفتیشی کمرے کی چکی میں پیسوں گا۔ انگریز اپنی سلطنت کے تحفظ و استحکام کے لیے درندہ بنا ہوا تھا، میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے درندہ بننے پر تیار ہو گیا۔ ہم نے دلی جا کر سردار سرجیت سنگھ اور اس کے دونوں بیٹوں اور اس کی بیٹی کے لیے نہایت اچھے کھانے کا انتظام کیا اور انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ میں نے چاروں سے کہہ دیا کہ سچ بولو گے تو آرام میں رہو گے، ہیرا پھیری کرو گے تو بڑی بری موت مرو گے۔ رات 12 بجے کے بعد ہم نے لڑکی کو جگایا اور اسے خصوصی کمرے میں لے گئے۔ وہ 22 سال کی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، اس کا رنگ صاف ستھرا تھا مگر اڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں کہ یہاں ہیرا پھیری کرو گی تو تمہارا انجام بھیانک ہوگا۔ اب تمہیں کوئی اور پند و نصیحت نہیں کی جائے گی، ہمارے پاس تمہارے خلاف بہت سی شہادت موجود ہے۔ میں نے اس کے سینڈل، پرس، زیورات کا ڈبہ اور اس کی چوڑیوں کے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے۔ گھنشیام کے ساتھ تم کلکتہ جا رہی تھی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے غمزدہ آواز میں کہا۔ میں اس کے ساتھ امرتسر سے سوار ہوئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، میری ایک بات مان لیں، میرے باپ کو چھوڑ دیں، ان کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پہلے ہی انہیں بہت پریشان کیا ہے، انہیں میرے جرم کی سزا نہ دے۔ اور تمہارے بھائی دونوں کو میرے سامنے پھانسی چڑھائے۔ کیوں؟ دونوں قاتل ہیں، انہوں نے گھنشیام کو قتل کیا ہے۔ وہ رونے لگی اور آگے بول نہ سکی۔ میں نے انسپکٹر راجس کو اس کا بیان سنایا۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ یہ تمام واقعہ خود ہی سنا دے، اس کے بعد ہم جرا کریں گے۔ میرے کہنے پر اس نے مختصر سا بیان دیا جو اس طرح ہے کہ گھنشیام کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اسے ملنے دلی سے امرتسر آیا کرتا تھا۔ اس نے گھنشیام کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا۔ دن طے ہو گیا، گھنشیام 2 روز پہلے امرتسر آ گیا۔ اس نے 2nd کلاس میں ایک سیٹ بک کرا لی۔ لڑکی نے سیٹ اس لیے بک نہ کرائی کہ اس کا فرار کسی ریکارڈ میں نہ آئے۔ گھنشیام نے اسے کہا تھا کہ 2nd کلاس میں جگہ مل جائے گی، اس کلاس کی بکنگ زیادہ نہیں ہوتی، اگر کوئی سیٹ نہ ملی تو وہ مسافروں سے یہ کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے، اسے سیٹ نہیں ملی۔ اس صورت میں گھنشیام فرش پر بستر ڈال لے گا۔ لڑکی نے گاڑی کے وقت سے بہت پہلے 2nd کلاس کا ٹکٹ خرید لیا۔ گھنشیام اپنے ایک دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، وہ وقت پر اسٹیشن آ گیا۔ لڑکی نے گھر سے زیورات اور نقدی چرا لی اور اسٹیشن پر چلی گئی۔ وہ پلیٹ فارم پر اس وقت گئی جب گاڑی چل پڑی تھی۔ اس نے دانستہ تاخیر کی تھی۔ وہ دوڑ کر گھنشیام کے کمپارٹمنٹ تک پہنچی، وہاں 2 سیٹیں خالی تھیں۔ گھنشیام نے دوسرے مسافروں کو بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ دونوں خوش تھے کہ فرار کامیاب ہے۔ گاڑی دلی پہنچی تو ان کے دلوں سے پکڑے جانے کا ڈر نکل گیا۔ دوسرے مسافر دلی اتر گئے اور کمپارٹمنٹ میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ رہا۔ وہ اور زیادہ خوش ہوئے۔
اسی خوشی کا اثر تھا کہ وہ کمپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے بند کرنا بھول گئے۔ دلی سے گاڑی نکلی تو وہ دونوں ایک ہی سیٹ پر اکٹھے ہو گئے اور دنیا کو اور دنیا کے خطروں کو بھول گئے۔ اسے یاد نہیں کہ کتنا وقت گزر چکا تھا۔ یہ ایکسپریس گاڑی تھی جس کے سٹاپ بہت دور دور تھے۔ گاڑی پوری رفتار سے جا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آ گئے۔ انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا۔ کمپارٹمنٹ میں صرف ایک بتی جل رہی تھی۔ گھنشیام نے دوسری بتی بھی جلا دی۔ اندر آنے والے آدمی لڑکی کے بھائی تھے۔ اس وقت لڑکی گھنشیام کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ بھائیوں کو دیکھ کر کود کر اٹھی۔ بڑے بھائی نے اس وقت گھنشیام کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی جب وہ سیٹ سے اٹھ رہا تھا۔ لڑکی نے اسے چھڑانے کے لیے بھائی کے ہاتھ پکڑے۔ چھوٹے بھائی نے بہن کی کلائی پکڑ لی تو اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ بھائی نے اسے بازو مروڑ کر بے بس کر لیا اور اسے پیٹا بھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گھنشیام زندہ ہے یا مر گیا۔ بڑے بھائی نے اسے گھسیٹا اور دروازے تک لے گیا۔ چھوڑا تو وہ گر پڑا۔ دونوں بھائیوں نے اسے دھکیل کر گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ لڑکی بہت چیخی۔ بھائیوں نے اسے گھونسوں سے پیٹا اور چاقو اس کی گردن پر رکھ کر کہا کہ وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی گردن کاٹ کر لاش باہر پھینک دیں گے۔ باہر اندھیرا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ اس کے بعد وہ بول نہ سکی۔ کبھی سمجھتی جیسے یہ خواب ہے اور جب اسے خیال آتا کہ یہ حقیقت ہے تو اس کے حلق میں پھنسی ہوئی چیز اور زیادہ پھیل جاتی۔ اس کا جسم سن ہو گیا اور دماغ بھی جواب دے گیا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ ایک بھائی نے باہر دیکھا اور کہا آگے اسٹیشن ہے، گاڑی رکے گی۔ اگر تم نے گاڑی سے اتر کر کوئی الٹی سیدھی حرکت یا بات کی تو ہم تمہیں سب کے سامنے قتل کر دیں گے۔ اگر خاموش رہو گی تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور تمہاری بھی۔ ہم تمہیں واپس گھر لے جا رہے ہیں، یہ سب تمہاری عزت کے لیے ہے۔ گاڑی اتنی آہستہ ہو گئی کہ بھائیوں نے لڑکی کو چلتی گاڑی سے اتار لیا۔ ایک بھائی نے اترنے سے پہلے کمپارٹمنٹ کی بتیاں بجھا دیں اور اترتے وقت دروازہ بند کر دیا۔ پلیٹ فارم ابھی آگے تھا۔ بھائی اسے باہر لے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے۔ شہر میں گئے اور نہایت معمولی ہوٹل میں ٹھہرے۔ وہاں بھائیوں نے اس سے پوچھا کہ زیورات اور نقدی کہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ سب کچھ گاڑی میں رہ گیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ گاڑی سے اترنے کی جلدی میں انہیں نقدی اور زیورات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کے سینڈل بھی گاڑی میں رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ کسی سے پوچھا کہ انہیں امرتسر جانا ہے، گاڑی کتنے بجے آئے گی۔ انہیں بتایا گیا کہ لاہور جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اور چلنے والی ہے۔ بھائیوں نے ٹکٹ لینے میں وقت ضائع نہ کرنا چاہا۔ بہن کو اپنے ساتھ دوڑاتے پلیٹ فارم پر گئے۔ گاڑی چل پڑی۔ وہ انٹر کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ دلی اور امرتسر کے درمیان ایک ٹکٹ چیکر آیا۔ اسے انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں اسٹیشن سے جلدی میں سوار ہوئے ہیں، اس لیے ٹکٹ نہیں لے سکے۔ ان کا ٹکٹ چیکر کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا، جو گارڈ نے آ کر ختم کرایا۔ وہ امرتسر پہنچے۔ لڑکی کو گھر لے گئے جہاں اسے پیٹا گیا اور کمرے میں بند رہنے کو کہا گیا۔ اگلی رات ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا باپ اندر آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بیٹی کو گالیاں دیں اور بیٹوں سے کہا باہر پولیس کے 2 انسپکٹر آئے بیٹھے ہیں، ایک دیسی اور دوسرا انگریز ہے۔ وہ اس منہ کالی کو بلا رہے ہیں، یہ تمہیں جیل بھجوائے گی۔ بیٹے باپ کو بتا چکے تھے کہ وہ اپنی بہن کے دوست کو قتل کر آئے ہیں۔ انہوں نے بہن کو پکڑا اور کنویں کی طرف گھسیٹنے لگے۔ باپ نے کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ ماں نے شور مچا دیا اور بیٹوں کو گالیاں دے کر کہا کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے، کنویں میں نہ پھینکنا۔ بھائیوں نے اسے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور ہم نے اسے چھڑا لیا۔ میں نے یہ سارا بیان انسپکٹر راجرز کو سنا دیا۔ لڑکی ایف اے پاس تھی لیکن انگریزی آسانی سے نہیں بول سکتی تھی۔ موضوع یہی تھا کہ وہ پنجابی میں بات کرے تاکہ کوئی بات اس کے دل میں نہ رہ جائے۔ اس نے بیان تو دے دیا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے بے حد خطرناک مرحلہ تو اب آیا ہے۔ میں نے اور انسپکٹر راجرز نے جرح تیار کر رکھی تھی۔ ہم نے وہ ڈسک جس پر ماتا لکھا ہوا تھا اور کاغذ کا وہ ٹکڑا جس میں الائچی کے دانے لپٹے ہوئے تھے اس کے آگے رکھ دیے۔
میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں مقتول کی جیب سے برآمد ہوئی تھیں۔ لڑکی سے پوچھا کہ اس ڈسک اور کاغذ کی تحریر کا مطلب کیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھنشیام کے ساتھ تمہاری دوستی کہاں اور کس طرح شروع ہوئی تھی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گی۔ گھنشیام تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے امرتسر گیا تو کون سے دوست کے پاس ٹھہرا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ دلجیت کور، تم ان تمام سوالوں کا جواب دے دو گی، مگر اس وقت تک تمہاری یہ حسین صورت چڑیلوں کی طرح ہو چکی ہوگی اور تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہوگا۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ تم عزت اور آرام سے ہمیں ان سوالوں کے جواب دے دو؟ دو آدمیوں کو ایک عورت مل جائے تو اس کی عزت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر بہانہ پیدا کر کے مجھے خراب کرنا چاہتے ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ لڑکی چالاک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کا جواب انسپکٹر راجس کو انگریزی میں سنا کر اپنی رائے دی کہ یہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ ہم اسے خراب کریں گے اور اسے تفریح کا ذریعہ بنائیں گے۔ انسپکٹر راجس نے مجھے کہا کہ اس کے دماغ میں یہ ڈالو کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ ہمیں اس کی حسن اور اس کے جسم کے ساتھ ذرا بھر دلچسپی نہیں۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس انگریز نے لڑکی کے متعلق کوئی بیہودہ ارادہ دل میں نہیں رکھا۔ میں نے لڑکی سے کہا، تم بھول جاؤ کہ تم گورے رنگ کی بڑی حسین لڑکی ہو۔ ہمیں صرف 3 سوالوں کے جواب دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ مقتول تمہارا دوست کس طرح بنا؟ وہ امرتسر کس کے پاس ٹھہرا؟ اور کلکتہ میں تمہارا مشن کیا تھا؟ میں ذرا سوچ کر بتاؤں گی۔ یہ کوئی حساب کا سوال نہیں، فوراً ابھی جواب دو۔ وہ گمراہ ہو گئی تھی لیکن آخر لڑکی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے سامنے پھانسی چڑھایا جائے۔ تم ان سے اس آدمی کا انتقام لینا چاہتی تھی جسے تم چاہتی تھی۔ تم قاتل نہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ شک کیوں پیدا کرتی ہو کہ تم بھی قتل کے جرم میں شامل تھی؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہارے بھائی بے گناہ ہیں اور تم نے گھنشیام کو کسی وجہ سے کسی اور سے قتل کرایا۔ کیا تم تمام عمر جیل میں گزارنا چاہتی ہو؟ وہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ اسے جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ کہنے لگی، میرے باپ کو چھوڑ دیں، میں بہت ساری باتیں بتاؤں گی۔ میں نے انسپکٹر راجس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اسے کہو ہم تمہارے باپ کو عزت سے رکھیں گے اور 2-3 ضروری باتیں پوچھ کر اسے آزاد کر دیں گے۔ جب تک میرے باپ کو نہیں چھوڑو گے میں زبان نہیں کھولوں گی۔ اس کے تمام کپڑے اتار دو اور اس کے باپ کو یہاں لے آؤ۔ انسپکٹر راجس نے غصے سے کہا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس انگریز نے کیا کہا ہے۔ وہ سکڑنے لگی۔ میں اٹھ کر لڑکی کے آگے کھڑا ہو گیا اور انسپکٹر راجس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ اس نے حیران سا ہو کے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، مسٹر راجس، یہ میری ڈیوٹی اور میرے ایمان میں کچھ فرق ہے۔ مجھے یہ فرق برقرار رکھنے کی مہلت دیں۔ میرا کردار کہتا ہے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے ننگا نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ یہ بولے گی اور یہ سب کچھ بتائے گی۔ اس بے رحم انگریز کو نہ جانے کیوں رحم آ گیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے گھوم کر لڑکی کا ہاتھ پکڑا۔ بہت خوبصورت ہاتھ تھا اور اس کی انگلیاں باریک اور نہایت اچھی تھیں۔ میں نے میز سے پینسل اٹھائی۔ پینسل لڑکی کی شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان رکھ کر اس کی دونوں انگلیوں کو مٹھی میں لے لیا۔ میں نے ہاتھ دبایا تو لڑکی درد سے دوری ہو گئی۔ اس کے منہ سے سی نکلی۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ کم نہ کیا۔ لڑکی تڑپنے لگی۔ اس سے کتنا درد ہوتا ہے؟ آپ اپنی انگلیوں میں پینسل رکھ کر دبائیں اور اس درد کو محسوس کریں۔ وہ لڑکی تھی، اس میں مردوں والی برداشت نہیں تھی۔ سردی کے باوجود اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ میں نے ہاتھ کو دبایا، اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فرش پر تڑپنے لگی۔ میں اس کی انگلیوں میں پینسل دباتا چلا گیا۔ وہ چیختی رہی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ ابتدا ہے۔ تم نے سن لیا ہے کہ یہ انسپکٹر تمہیں ننگا کر کے تمہارے باپ کو یہاں بلانا چاہتا ہے۔ میں نے تمہاری عزت کی خاطر انگریز افسر کو ناراض کیا ہے۔ میرے سوال کا جواب فوراً دے دو۔ میرے باپ کو آپ نہیں چھوڑیں گے؟ اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ اسے تمہارے سامنے لا کر ہم ننگا کر دیں گے اور تمہارے سامنے کھڑا کر کے اس پر برف والا پانی ڈالیں گے۔
ہمیں حکم نہ دو، ہمارا حکم مانو۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت میرے جسم میں بہت طاقت تھی۔ میں نے ایک ہاتھ پھیلا کر اس کے سر پر رکھا، مٹھی بند کی تو اس کے بال میری مٹھی میں آ گئے۔ میں نے اسی ایک ہاتھ سے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے پاؤں زمین سے 7-8 انچ اوپر تھے۔ میں نے اسے بالوں سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اس کی چیخوں سے کمرہ دہل گیا۔ میں نے اسے اور اوپر اٹھا کر مٹھی کھول دی، وہ پاؤں پر گری۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں۔ صرف ایک سوال کا جواب دے دو، امرتسر میں ماتا کا اڈہ کہاں ہے اور اس گروہ میں کون کون ہے؟ پھر آپ میرے باپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا اور کہنے لگی، میں اپنے انجام کو جان گئی ہوں۔ میں آپ کو حکم نہیں دے رہی، سودا بھی نہیں کر رہی، میری عرض ہے کہ میرے باپ کو چھوڑ دیں۔ میں نے اسے بہت بدنام کیا ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں۔ میں نے انسپکٹر راجر سے بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ پورا بیان دے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے باپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے لڑکی کو اس انگریز افسر کا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے پوچھا، میں آپ پر کس طرح اعتبار کروں؟ یہ معاملہ جذباتی تھا۔ لڑکی نے مجھے وحشی بنا دیا تھا، مگر باپ بیٹی کے رشتے نے اور باپ کی خاطر بیٹی کی التجاؤں نے مجھے موم کر دیا۔ انسپکٹر راجر سے اجازت لے کر میں لڑکی کو ساتھ لے گیا، ایک کمرے میں بستر کا انتظام کیا، اس کے باپ کو مکفل کمرے سے نکالا اور کھلے کمرے میں بستر پر لٹا دیا۔ بوڑھے کی جذباتی حالت بہت بری تھی، وہ لیٹ گیا تو بیٹی نے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ اس نے باپ کے پاؤں چومے اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ باپ کی بھی دھاڑیں نکل گئیں۔ میں لڑکی کو وہاں سے ہٹانے لگا تو باپ نے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رو رو کر اس نے مجھ سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ میری قسمت میں اور کیا لکھا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور اسے آرام سے سو جانے کو کہا۔ لڑکی کو میں تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ اس کے باپ کے بھاگنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، ارد گرد کڑا پہرا تھا۔ انسپکٹر راجرس نے چائے منگوا لی تھی۔ میں نے لڑکی کو پانی پلایا، پھر اسے چائے پلائی اور کہا، ہمیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہر ایک بات بتا دو۔ میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں ہندو ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے جو اذیت دی تھی وہ اس سلوک کا عشیر بھی نہیں تھی جو ملزموں کے ساتھ وہاں کیا جاتا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کے لیے اتنا ہی کافی ثابت ہوا۔ باپ کی طرف سے وہ مطمئن ہو گئی۔ نیند نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس نے غنودگی کے عالم میں خاصا طویل بیان دیا۔ اپنے متعلق اس نے بتایا کہ لڑک پن کے آغاز میں اس میں 2 رجحان پیدا ہو گئے تھے، ایک آوارہ خیالی اور دوسرا مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ والدین نے بچپن میں اسے آزاد کر دیا تھا، آگے چل کر وہ خود آزاد ہو گئی۔ بڑے بھائی نے اس کی 2 سہیلیوں کے ساتھ دوستانہ کر لیا۔ بہن کو پتہ چلا تو اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے ایک دوست سے دوستی کر لی۔ اسکول میں اسے پڑھایا گیا کہ سکھ بڑی زبردست قوم ہے۔ اسی سلسلے میں اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی پیدا کی گئی۔ کالج میں وہ لڑکیوں کی لیڈر بن گئی، لڑکوں سے بھی ملنے لگی۔ سن 1935 میں اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس سال لاہور میں مسجد شہید گنج کا واقعہ ہوا۔ یہ سکھوں اور مسلمانوں کا تنازع تھا جس میں لاہور کے مسلمانوں نے جانوں کی قربانی بے دریغ دی۔ امرتسر میں سکھوں کو بتایا گیا کہ لاہور میں مسلمان سکھوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بہت سے سکھ برچھیوں اور کرپانوں سے مسلح ہو کر لاہور پہنچے۔ وہاں مسلمان انگریز پولیس اور فوج کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اس وقت تک وہ بہت ہوشیار اور منہ پھٹ ہو چکی تھی، سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ اس کا باپ بھی لیڈر قسم کا آدمی تھا۔ اس کی لیڈری میونسپلٹی کے الیکشنوں اور گردوارے اور دربار صاحب کے انتظامات وغیرہ تک محدود تھی، تاہم وہ اپنے آپ کو امرتسر کے سکھوں کا پنچ کہلاتا تھا۔ لڑکی سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں اپنے ہم خیال لڑکوں سے بھی ملتی تھی۔ وہ تیز ترار بھی تھی، بے حیا بھی، اور اس کا چال چلن بھی داغدار تھا۔ گھنشیام کے قتل سے 8 مہینے پہلے اس کی پہلی ملاقات گھنشیام سے ہوئی۔ یہ خفیہ ملاقات تھی۔ گھنشیام دلی سے امرتسر ایک دوست کے پاس
माता की भर्ती के लिए आया था। लड़की का एक दोस्त उसे घनश्याम के पास ले गया। लड़की ने अपने इकबाली बयान में कहा कि घनश्याम ने उसे तफसील से बताया कि यूपी में हिंदुओं ने एक ज़मीन दोस्त तहरीक का आगाज़ किया, जिसके अखरास व मकासद में इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों की बेखुनी सर फहरिस्त थे। इस तहरीक का प्रोग्राम दहशत पसंद तहरीकों जैसा था। दूसरी तहरीकें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काम करती थीं, माता को मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करना था। उन्होंने जो तरीके वज़ा किए थे उनमें एक तो मुसलमान लीडरों को ऐसे तरीके से कत्ल करना था कि कातलों का सुराग ना मिले। दूसरा तरीका ये कि मजहबी लीडरों और मस्जिदों के मौलवियों तक को दहशत ज़दा किए रखना, मसलन रात के वक्त उनके घरों में पत्थर फेंकने, दस्ती बम फेंकने, उनके बच्चों को अगवा करके कत्ल करना और लाशें गायब कर देना। तीसरा तरीका तबलीग का था, प्यार से भी और तशद्दुद से भी मुसलमानों को हिंदू बनाना। चौथा तरीका ये था कि हिंदू और सिख लड़कियां मुसलमान नौजवानों को फांस कर उनका मज़हब तब्दील करें, ख़्वाह उन्हें अपनी इज़्ज़त कुर्बान करनी पड़े। और पांचवा तरीका ये था कि मुसलमान लड़कियों को अगवा करके दूर दराज ले जाना और उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ ब्याह देना। दिलजीत कौर को यह तहरीक और इसका प्रोग्राम बहुत पसंद आया। उसका निशान लकड़ी की डिस्क रखा गया था जिस पर लफ्ज़ माता लिखा होता था। घनश्याम ने उसे ये भी बताया कि इस तहरीक के लीडर महात्मा गांधी से मिल चुके हैं और अपने इस रूहानी लीडर की उन्हें मंजूरी मिल गई है। उसने जिन लीडरों के नाम लिए उनमें सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू काबिल ज़िक्र हैं। ये लीडर पहले इन कोशिशों में मसरूफ़ थे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला जाए या उन्हें मुसलमान ही ना रहने दिया जाए। उन्होंने शुद्धि की तहरीक चला रखी थी। घनश्याम ने लड़की को बताया कि यूपी में माता के मेंबरों ने इस प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। लड़की ने बयान में कहा कि यह तहरीक इतनी सरगर्म न हो सकी जितनी तवक्को थी। दिल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके में इसके 3 मेंबर पकड़े गए। उनके पास दस्ती बम था। पुलिस के पास जाकर एक ने इकबाल जुर्म कर लिया और तहरीक को बेनकाब कर दिया। फिर यूपी में किसी जगह 2 मेंबर पकड़े गए, वो भी पुलिस का तशद्दुद ना सह सके। उन सब को 14-14 साल सज़ाए कैद दी गई। लड़की के बयान के मुताबिक कुछ लोग इस तहरीक को माली इमदाद देते थे, मगर उसे किसी एक का भी नाम मालूम नहीं था। घनश्याम अमृतसर आता रहता था। वो दरअसल सिख नौजवानों को इस गिरोह में शामिल करना चाहता था। लड़की हर बार उसे मिलती थी। दोनों में बेतकल्फ़ी पैदा हो गई जो मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर गई। लड़की ने अपने भाइयों से कहा कि वो इस तहरीक में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्हें तहरीक पसंद ना आई। घनश्याम ने अमृतसर ज़्यादा ही आना शुरू कर दिया और ज़्यादा दिन वहाँ गुजारने लगा। लड़की उसके साथ साथ रहती थी। भाइयों ने देख लिया और बहन को मना किया, वो ना मानी। बाप को पता चला तो उसने भी लड़की को रोका, वो बाज ना आई। करते करते बाप और भाइयों को पता चल गया कि तहरीक से उसे इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी घनश्याम से है। उस वक्त तक लड़की बेहयाई और आशनाई की वजह से खासी बदनाम हो चुकी थी। एक रोज़ दोनों भाइयों ने घनश्याम को जा पकड़ा और उसे धमकी दी कि वो फिर कभी अमृतसर आया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसने लड़की को बताया। लड़की ने कहा कि वो उसके साथ घर से निकल जाने को तैयार है। प्रोग्राम तय हो गया। इसके मुताबिक 8-10 रोज़ बाद घनश्याम अमृतसर आया। लड़की को इत्तला मिल गई, वो उसे मिली। घनश्याम ने उसे बताया कि वो कोलकाता जा रहा है। वहाँ के एक ताजिर ने तहरीक के लिए खासी रकम और कुछ आदमी देने का वादा किया था। दिल्ली के एक लीडर ने, जिसका उसे नाम नहीं बताया गया, कागज़ पर यह तहरीर लिख दी कि अमृतसर में मंडी तेज़ है, माल भेज दो। इसका मतलब ये था कि अमृतसर में भर्ती महंगी मिलती है, इसके लिए रकम चाहिए। घनश्याम ने उस लीडर को बताया कि वो अपने साथ एक लड़की को ले जाना चाहता है। लड़की घर से भाग आएगी, फिर घर वापस नहीं जाएगी, बल्कि वो शादी कर लेंगे। घनश्याम ने उस लीडर को ये भी बता दिया कि लड़की तहरीक के लिए बहुत काम करेगी। लीडर ने रुके में ये भी लिख दिया कि बच्चे आ रहे हैं। इसका मतलब ये था कि कोलकाता का वो ताजिर इन दोनों की रिहाइश का भी बंदोबस्त करे और इन्हें छुपा कर रखे। इंतज़ाम ये किया गया कि घनश्याम ने रेलगाड़ी में अपनी सीट रिज़र्व करा ली, लेकिन लड़की को रिज़र्वेशन के बग़ैर ले जाने का फ़ैसला किया। वो चूँकि दहशत पसंद था, इसलिए ज़रा
ذرا ذرا سے خطرے سے بھی محتاط تھا۔ وہ لڑکی کی گمشدگی کا کوئی تحریری سراغ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ لڑکی پہلے ہی بیان کر چکی تھی۔ اپنے باپ کے متعلق اس نے ایسے جذباتی انداز اور الفاظ میں صفائی پیش کی کہ میں نے اسے تسلیم کر لیا۔ باپ کے ذکر سے لڑکی بہت روئی۔ اس کے الفاظ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہیں، جو میں نے اپنی اولاد کو کئی بار سنائے تھے اور اب اپنی اولاد کی اولاد کو سنایا کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، اولاد جوان ہو جاتی ہے تو سمجھتی ہے کہ عقل تو صرف اسے ملی ہے۔ والدین پسماندہ اور جاہل ہیں۔ مجھ جیسی لڑکیاں اپنے جیسے لڑکوں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سن کر اپنے آپ کو رانیاں مہارانیاں سمجھ لیتی ہیں اور ماں باپ کی عزت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ ڈالتی ہیں۔ لڑکے آوارہ ہو کر ماں باپ کے لیے روگ بن جاتے ہیں۔ آج جب میرا باپ میری گمراہی پر کڑ کڑ کر میرے ساتھ قید ہو گیا ہے تو مجھے خدا نے میرے گناہوں کی سزا دی ہے۔ مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میرا باپ اور ہر کسی کا باپ ایک پوتر مقدس انسان ہے، اور ماں کتنی عظیم ہوتی ہے جس نے اپنی بیٹی کی بدکاریوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی بیٹوں سے کہا تھا کہ اسے کنویں میں نہ پھینکنا۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں پر حملہ کر دیا تھا۔ میں ان سے کس طرح معافی مانگوں؟ اگر خدا نے مہلت دی تو باقی عمر ان کے قدموں میں سر رکھ کر گزار دوں گی، اور اگر زندہ رہی تو نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں یہ تحریک چلاؤں گی کہ اپنے ماں باپ کو گرو نانک اور رشیوں کا درجہ دیں۔ اور تم مسلمانوں سے بدستور نفرت کرتی رہو گی؟ نہیں، اب صرف اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت کروں گی۔ اس نے امرتسر کے 6-7 آدمیوں کے نام پتے لکھوائے جو اس تحریک کے روح رواں تھے، اور اس آدمی کا نام پتہ بھی دے دیا جس کے گھر کو گھنشیام نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ کچھ اور بھی نشاندہیاں تھیں جو اس نے کر دیں۔ ہم تمام تر گروہ کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن دہشت پسندوں کا دستور تھا کہ ان کے جو ممبر مل کر کام کرتے تھے وہی ایک دوسرے سے واقف ہوتے تھے، باقی ممبر ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ گھنشیام تجربے کار اور محتاط دہشت پسند معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لڑکی کو کسی دوسری جگہ کے ممبروں کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جس کے پاس کولکتہ جا رہے تھے اس کے متعلق بھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ لڑکی دہشت پسندوں کی کسی کارروائی کے متعلق بھی کچھ نہ بتا سکی۔ ہم نے اس پر فوراً اعتبار نہیں کر لیا تھا۔ ہم نے اپنے خصوصی طریقے سے اس کا سینہ کھول لیا تھا۔ اس میں اتنا وقت صرف ہوا کہ دن کے 11 بج گئے۔ لڑکی پر خشی طاری ہونے لگی اور وہ اس طرح بے قابو ہو کر بولنے لگی جیسے اسے نشہ پلایا گیا ہو۔ اس کا شعوری ذہن سو گیا تھا اور لاشعوری ذہن میں چھپی ہوئی باتیں چشمے کی طرح ابل ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ انسپکٹر راجس کے کہنے پر میں اسے اس کے کمرے میں لے گیا، چارپائی، بستر اور اس کے لیے ناشتہ منگوایا۔ اسے ناشتے کا ہوش نہ تھا، بستر پر گری اور گہری نیند سو گئی۔ میں اس کے باپ کے کمرے میں گیا، اسے ناشتہ دیا جا چکا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ہاتھ پکڑ کر بولا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے؟ میں آپ سے بہتر قسم کا باپ ہوں۔ آپ نے اسے کنویں میں پھینکنا چاہا تھا، لیکن میں اسے کنویں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں آزاد کیا اور اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ڈالی۔ میرے ساتھ آئیں۔ میں اسے تفتیشی کمرے میں لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات سے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر راجس نے گھڑی دیکھ کر کہا، 12 بجنے والے ہیں، آپ اسے لے آئے ہیں؟ اس سے جلدی فراغت ہو جائے گی۔ ہمیں تفتیش آج ہی مکمل کر لینی چاہیے۔ امرتسر جا کر گرفتاریاں کرنی ہیں، ملزم روپوش ہو سکتے ہیں۔ انسپکٹر راجس گھبرا کر اٹھا اور بولا، ملزموں کی فہرست کہاں ہے؟ گرفتاریوں کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ روپوش ہو چکے ہوں گے۔ لڑکی کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی سارے شہر میں مشہور ہو چکی ہوگی۔
وہ فہرست لے کر کمرے سے دوڑتا نکل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ امرتسر پولیس کو ٹیلی فون کرنے گیا ہے کہ ان اشخاص کو فوراً گرفتار کر کے ان کے گھروں کی تلاشی لو۔ میں نے اس دوران سردار سرجیت سنگھ پر توجہ مرکوز کیے رکھی۔ اس نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ اپنی بیٹی کے متعلق اس نے وہی باتیں بتائیں جو بیٹی سنا چکی تھی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ بیٹی اور بیٹوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا اور انہیں بتایا کرتا تھا کہ امپالہ سے اٹک تک کا علاقہ سکھوں کا ہے، اس پر انگریزوں، ہندوؤں یا مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اس کی بیٹی نے جب اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ تحریک میں شامل ہو جائیں جو مسلم کشی کے لیے کام کر رہی ہے تو اس نے مخالفت کی، کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ تاہم وہ ہندو لیڈروں کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیالات کرتا رہتا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو اچھوتوں کا درجہ کس طرح دیا جائے۔ اس کی بیٹی اس سے آگے نکل گئی، تب وہ پریشان ہوا، اور اس وقت وہ پریشانی سے بے حال ہو گیا جب اسے اپنے جیسے معزز آدمیوں نے بتایا کہ اس کی بیٹی مشکوک چال چلن کے آدمیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ اس نے بیٹی کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے پرواہ نہ کی، پھر بھائیوں نے اسے روکا تو بھی وہ باز نہ آئی۔ اس کے بعد باپ کو گھنشیام اور اس کی خفیہ تحریک کے متعلق پتہ چلا، اور فوراً ہی بیٹوں نے بھی باپ کو بتایا کہ گھنشیام اور لڑکی کے تعلقات صرف سیاسی نہیں، معاملہ قابل اعتراض ہے۔ باپ بہت ہی پریشان ہوا، وہ سارے شہر میں بدنام ہو گیا تھا۔ اس کے کہنے پر اس کے بیٹوں نے گھنشیام کو قتل کی دھمکی دی۔ باپ نے انہیں کہا کہ الفاظ تک ہی رکھنا ورنہ اور زیادہ رسوائی ہوگی۔ گھنشیام آخری بار امرتسر آیا۔ ایک شام لڑکی کی ماں نے کچھ نکالنے یا رکھنے کے لیے ٹرنک کھولا تو زیورات کے ڈبے خالی دیکھے، صرف ہار والا ڈبہ اور زیورات کی کئی اشیاء غائب تھیں۔ اسی ٹرنک میں کچھ رقم تھی، وہ بھی غائب تھی۔ ماں نے سر پیٹ لیا۔ بیٹوں کو معلوم ہوا تو وہ اس مکان میں گئے جہاں گھنشیام ٹھہرا کرتا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ہوڑا ایکسپریس سے چلا گیا۔ بیٹے ریلوے اسٹیشن گئے تو گاڑی چل رہی تھی۔ انہیں اپنی بہن نظر آ گئی، وہ آگے کو دوڑی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑے مگر بہن گاڑی میں سوار ہو گئی اور بھائی پیچھے کہیں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ بیٹوں کی غیر حاضری نے باپ کا برا حال کر دیا۔ وہ انہیں اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اس ڈر سے کسی سے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ رسوائی ہوگی۔ 3 روز بعد اس کے بیٹے بہن کو لے کر آ گئے اور باپ کو بتایا کہ وہ گھنشیام کو قتل کر آئے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے مگر وہ پکڑے گئے۔ اتنے میں انسپکٹر راجرز آ گیا۔ اس نے امرتسر کے ڈپٹی کمشنر کو ملزموں کے نام پتے بتا کر کہہ دیا کہ انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ ان کے گھروں کی تلاشی میں جو اشیاء برآمد کرنی تھیں وہ بھی بتا دی۔ میں نے اسے لڑکی کے باپ کا بیان سنایا اور رائے دی کہ اس کے پاس اور کچھ نہیں۔ انسپکٹر راجرز نے اس پر بہت جرح کی اور مجھے کہا کہ اسے کمرے میں بھیج دو۔ باپ نے مجھ سے پوچھا اب میرا کیا بنے گا، میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ اس نے اس بار بھی اپنے بیٹوں کے متعلق نہیں پوچھا، اسے بیٹی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، میں آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کروں گا۔ ہم کھانے اور ذرا آرام کے لیے چلے گئے۔ شام کو ہم دونوں بھائیوں کو اکٹھے تفتیشی کمرے میں لے گئے، انہیں خبردار کیا کہ ان کا جرم ہر ایک تفصیل کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو قانون کی سزا سے پہلے اس کمرے میں انہیں بڑی بھیانک سزا ملے گی۔ دونوں اس قدر دلیر تھے کہ میں انہیں احمق کہوں گا۔ بڑے بھائی نے کہا چھپانا کیا ہے؟ بہن کے یار کو قتل کیا ہے، کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ چھوٹے بھائی نے ہاتھ میرے منہ کے قریب لا کر زور زور سے ہلایا اور دھمکانے کے لہجے میں کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یاد رکھو ہم پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگانا۔ ہم سر اونچا کر کے کہیں گے کہ ہم نے بہن کے یار کو قتل کیا ہے۔ جو پاکستانی سکھوں کو نہیں جانتے وہ حیران ہوں گے کہ ان بھائیوں نے ایسی باتیں کہی تھیں۔ جو لوگ سکھوں کے ساتھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سکھ بہن کے یار سے کہیں زیادہ ننگی باتیں کیا کرتے ہیں۔ سکھ جس قدر احمق ہوتا ہے وہ اپنا سر اتنا ہی اونچا رکھتا ہے۔ میں نے ان بھائیوں کو کھل کر داد دی، انسپکٹر راجرز سے بھی ان کی تعریف کرائی اور سکھوں نے بڑے فخر سے ساری واردات سنا دی۔ اس کا خاصا حصہ آپ لڑکی اور اس کے باپ کی زبان سے سن چکے ہیں۔ جو رہ گیا تھا وہ بھائیوں نے اس طرح پورا کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن زیورات اور نقدی سمیت لاپتہ ہے تو وہ گھنشیام کے اس دوست کے گھر گئے جہاں وہ ٹھہرا کرتا تھا۔
انہیں پتہ چلا کہ وہ ہوڑا ایکسپریس سے چلا گیا ہے۔ ان کے پاس کچھ پیسے تھے، ایک آڑتی سے انہوں نے خاصی رقم لے لی، ایک چاقو دونوں کے پاس تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن چلے گئے، لیکن کسی اور طرف سے پلیٹ فارم پر گئے۔ انہیں بہن اس وقت نظر آئی جب گاڑی چل پڑی اور بہن انجن کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے دوڑے لیکن گاڑی تیز ہو گئی۔ بہن کو انہوں نے آگے والے ایک ڈبے میں سوار ہوتے دیکھا تو وہ پچھلے ایک ڈبے میں بغیر ٹکٹ سوار ہو گئے۔ راستے میں ٹکٹ چیکر آیا تو انہوں نے امرتسر سے آگے کے تیسرے یا چوتھے کسی اسٹیشن کے ٹکٹ بنوا لیے۔ جہاں بھی گاڑی رکی انہوں نے انٹر اور تھرڈ کلاس کے ڈبوں میں بہن کو دیکھا، انہیں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ رات ہو چکی تھی۔ سیکنڈ اور فرسٹ کلاس کے تمام ڈبوں کے شیشے اور شٹر گرے ہوئے تھے۔ یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی بہن سیکنڈ کلاس میں جا رہی ہے۔ ان کے ٹکٹ والا اسٹیشن گزر گیا، انہوں نے پرواہ نہ کی اور دلی تک چلے گئے۔ وہاں سیکنڈ کلاس سے مسافر اترے تو بھائیوں نے بہن اور گھنشیام کو دیکھ لیا۔ بہن انہیں نہ دیکھ سکی۔ وہاں سے گاڑی چلی تو وہ اسی کمپارٹمنٹ کے ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں چڑھ گئے۔ یہ انٹر کلاس تھا۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں ڈبوں کے پائیدان دور دور نہیں۔ گاڑی جب دلی سے آگے نکل گئی تو انہوں نے انٹر کلاس کے پائیدان سے سیکنڈ کلاس کے پائیدان پر چلے گئے اور آپس میں انہوں نے طے کیا کہ دروازہ اگر اندر سے لاک ہوا تو وہ چاقوؤں سے شیشہ اور لکڑی کا شٹر توڑ کر اندر چلے جائیں گے، مگر انہیں دروازہ کھلا مل گیا۔ لیور گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اس وقت لڑکی گھنشیام کے بازوؤں میں تھی۔ قتل کے لیے یہ جواز کافی تھا۔ انہوں نے گھنشیام کے قتل کا طریقہ وہی بتایا جو آپ ان کی بہن کی زبانی سن چکے۔ اس کا گلا گھونٹ کر اسے گاڑی سے باہر پھینک دیا گیا اور اگلے اسٹاپ والا اسٹیشن کے قریب بہن کو ساتھ لے کر اتر گئے۔ دوسرے دن وہ بہن کو اسی اسٹیشن سے گاڑی پر سوار کرا کے لے آئے۔ ہم نے جب امرتسر میں ان کے گھر چھاپا مارا تو انہوں نے بہن کو کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں بر وقت پہنچ گیا۔ ان دونوں پر میں نے اور انسپکٹر راجس نے بہت جرح کی لیکن انہیں قتل کے علاوہ اور کسی جرم میں ملوث نہ پایا۔ ماتا کے گروہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ اس گروہ کے اس قدر خلاف تھے کہ انہوں نے گھنشیام کے امرتسر والے دوستوں کی نشاندہی کی اور ان کے خلاف گواہی دینے کی بھی پیشکش کی۔ دونوں بھائی ہمارے ملزم نہیں تھے۔ ان کے خلاف رپورٹ شہادت کی فہرست کے ساتھ ہم نے متعلقہ تھانے کو بھیج دی۔ ان کے خلاف قتل کا الزام تھا۔ انہیں متعلقہ تھانے بھجوانے کا انتظام کر کے ان کی بہن اور باپ کو ہم امرتسر لے گئے۔ وہاں ماتا کے 7 ثبوت گرفتار کیے جا چکے تھے۔ ان کے گھروں سے ماتا کے ڈسک اور گھنشیام کے دوست کے گھر سے دستاویزی ثبوت بھی مل گئے۔ سیدھے طریقے سے ان کے خلاف جرم ثابت کرنا ذرا مشکل تھا۔ میں نے اسی کو بہانہ بنایا اور انسپکٹر راجس سے کہہ کر لڑکی کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ ماتا کے ثبوتوں کا دل گردہ ملاحظہ کیجئے کہ ہم نے انہیں اذیت کی پہلی سیڑھی پر ہی رکھا تو ہر ایک نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ میں اذیت رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن ان کی میں ہڈی پسلی ایک کر دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے موقع ہی نہ دیا۔ 4 اور دوستوں کی نشاندہی کر دی لیکن وہ فوری طور پر پکڑے نہ جا سکے کیونکہ ان 7 کی گرفتاری سے وہ روپوش ہو گئے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سب کے اقبالی ہو جانے سے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت نہیں رہی۔ انسپکٹر راجس نے لڑکی کو اس رعایت سے محروم کر دیا۔ میں اسے سزا سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے 2 وعدے کیے تھے، ایک یہ کہ اس کی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو باپ بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اس کے دل میں مسلمان کی محبت پیدا کروں گا۔ میں نے انسپکٹر راجس سے صاف کہہ دیا کہ میں لڑکی کو بچانا چاہتا ہوں۔ اسے جذباتی دلائل دیے۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ کہنے لگا، مسٹر خان آپ تو شادی شدہ ہیں، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میں اتنی کشش ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ آخر وہ میری بات سمجھ گیا۔ اسے میری یہ دلیل بہت پسند آئی کہ یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان محبت سے نفرت کو محبت میں بدل سکتا ہے۔ مجھے وہ وقت ساری عمر نہیں بھولے گا جب ماتا کے سارے گروہ کو 10 سال سزائے قید سنائی گئی اور لڑکی کو وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے آزاد کر دیا گیا تو اس کا باپ میرے پاؤں میں گر پڑا تھا۔ تب میں نے اسے بتایا کہ اس کی لڑکی کو میں نے کس طرح بچایا ہے۔
اس کے بعد میں نے باپ بیٹی کی صورت نہیں دیکھی۔ سردار سرجیت سنگھ مر گیا ہوگا۔ اگر اس کی بیٹی دلجیت کور زندہ ہے تو اس نے اپنے بچوں کو ضرور بتایا ہوگا کہ مسلمان کا دل محبت سے بھرا پڑا ہے، اور مسلمان جب نفرت کرتا ہے تو کھلے میدان میں للکار کر کرتا ہے۔ زمین دوست خفیہ اور مجرمانہ طریقوں سے نفرت کا اظہار نہیں کیا کرتا۔ دونوں بھائیوں کو 5 سال سزائے قید دی گئی۔ بہن نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ گھر سے زیورات اور نقدی چرا کر بھاگ رہی تھی، اور جب اس کے بھائی کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اس وقت وہ گھنشیام کے بازوؤں میں تھی۔ اس بیان سے فوری اشتعال ثابت ہو گیا تھا، اسی بنا پر انہیں تھوڑی سزا ملی۔ بہن نے بھائیوں کو سزائے موت یا عمر قید سے بچا لیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔